جزاکم اللہ خیر. باب الشفاعہ. یہ شفاعہ اصل اس کا معنی جفت عدد. جفت عدد ایک طاق عدد ہوتا ہے، ایک جفت ہوتا ہے. طاق کو وتر یا وطر بولتے ہیں اور جفت کو شفیع یا شفاعہ بولتے ہیں. اور شفاعہ کا معنی سفارش کرنا، کیونکہ سفارش سے ایک اکیلا انسان جفت ہو جاتا ہے. وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کی سفارش کرنے والا اس کے ساتھ مل کر وہ اس طاق کو اس نے جفت کر دیا. اس لیے شفاعہ کو شفاعہ کہا جاتا ہے، سفارش. سفارش جو ہے یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی، اور شفاعت حق ہے. لیکن شفاعت کی دو قسمیں جو آیات آپ نے پڑھی، ان میں سے بعض آیات میں شفاعت ثابت ہے کہ ہوگی اور شفاعت حق ہے، اور بعض آیات میں کیا ہے کہ شفاعت باطل ہے، قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی. یہ کوئی تناقض نہیں ہے. جو شفاعت ثابت ہے وہ اور ہے، اور جس شفاعت کی نفی ہے وہ اور ہے. تناقض نہیں ہے، بلکہ شفاعت مثبتہ ہے. جو ثابت ہے وہ شفاعت اور ہے، اور جس کی نفی ہے وہ اور ہے. نفی کس کی ہے؟ نفی اس شفاعت کی ہے جس کا دعویٰ مشرکین مکہ کرتے تھے، یا اب بھی اہل شرک کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا شفیع ہے، ہماری سفارش کرنے والا، فلاں ہمارا شفیع ہے. یہ شفاعت باطل ہے. اپنی مرضی سے کوئی کسی کو شفیع قرار دے اور اس کو شفیع قرار دے کر اس کو پکارے اور اس سے مدد طلب کرے، اور یہ زعم رکھے یا امید رکھے کہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کریں گے. اس قسم کی ہر شفاعت باطل ہے. تو قرآن و حدیث میں جہاں جہاں شفاعت کا انکار ہے یا نفی ہے، وہاں یہ باطل شفاعت ہے. اور حق شفاعت، ثابت شفاعت کیا ہے؟ ثابت شفاعت جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک، اللہ تعالی اپنے امر سے، اپنی مرضی اور اختیار سے کسی شخص کو شفاعت کرنے کا اختیار دے گا. یعنی کہ جو چاہے شفاعت کر لے. جو شفاعت کرے گا، جو بھی کرے، وہ اللہ کے امر سے کرے گا. جو بھی شفاعت کرے، یعنی شافع کون ہوگا، شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ جس کو شفاعت کی اجازت کون دے؟ اللہ تعالی. وہ شفاعت کس کی کرے گا؟ یہ مشفوع، ایک ہے شافع شفاعت کرنے والا، ایک مشفوع جس کی شفاعت کی جائے. وہ شفاعت کس کی کرے گا؟ جس کی شفاعت کرنے میں اللہ راضی ہو. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالی کس کی شفاعت پر راضی ہے. اس نے خود بیان کر دیا کہ یہ حق صرف اہل توحید کا. ایک موحد کے علاوہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں ہوگی. جس شفاعت میں یہ تین باتیں جمع ہیں وہ شفاعت ثابتہ اور شفاعت حق ہے. اور باقی جو مشرکین نے یہ آج بھی شفاعت کے تعلق سے جو لوگوں نے مفروضے بنائے ہوئے ہیں، ان کا حق سے کوئی تعلق نہیں. اپنی مرضی سے آپ کو شافع بنا لیں کہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا لیں گے، ہماری شفاعت کر کے چھڑا لیں گے. باطل ہے یہ. کسی کو پکاریں مدد کے لیے کہ قیامت کے دن ہماری کفایت کریں گے، یہ شفاعت باطل ہے جو قطعاً کامیاب نہیں ہوگی، ناکام ہوگی، اور قطعاً اس کا کوئی قیامت کے دن وجود نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں شفاعت حق کی طلب کرنی چاہیے. اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے. جن شعبدہ بازیوں میں اور حرکتوں میں تم مصروف ہو وہ لمبا کام ہے. یہ آسان اور سہل کام ہے. اور کیا؟ عقیدے کا فہم اور توحید کا فہم. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتی کے یوم القیامہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کن خوش نصیبوں کی شفاعت کریں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان خوش نصیبوں کو ملے گی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور بالکل خالص ہو کر، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو کر اس کلمے کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اور اپنی پوری زندگی اسی خالص کلمے پر گزار دی.
انہیں شفاعت نصیب ہوگی. اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے ان کے گناہ معاف ہوں گے. اور یہ میری مجھ جیسے گناہ گار کی بخشش کا ایک سب سے قوی سہارا ہے پیغمبر کی شفاعت. تو اس میں جو مفروضے ہیں وہ باطل ہیں. کوئی شفیع آپ اپنی مرضی سے تلاش کریں یا بنائیں، یہ شفاعت باطل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں مفروضہ غلط قائم کریں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ کہہ لو شفاعت مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے ایک محفل منعقد کر لو شفاعت مل جائے گی. کہاں لکھا ہوا؟ یہ سارے امور کے لیے ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے. دلیل پیش کرو. اور پھر یہ سارے مفروضے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف کہ میری شفاعت کن کو حاصل ہوگی؟ جن کی توحید خالص ہوگی. تو جو باتیں پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کے حوالے سے کی جاتی ہیں وہ ساری باتیں. تو اس قسم کی شفاعت اور توسل کے سارے علائق یہ دین کے خلاف ہیں، دین کے مزاج کے خلاف ہیں، توحید کے خلاف ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں عقل کے خلاف ہیں. عقل کے خلاف. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر دعا نہیں چڑھتی اوپر. یہ دین کے خلاف، نقل کے خلاف، اللہ کی وحی کے خلاف اور عقل کے بھی خلاف. دعا کس کو کرنی، کس سے کرنی؟ اللہ سے. اس ذات کا تعارف کیا ہے؟ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شارک سے بھی قریب ہیں. اتنا قریب ہے. اس سے دعا کرنی جو قریب ہے. ہم کیا کہیں یا اللہ نہیں تو قریب ہے مگر میں پہلے بغداد جاؤں گا، بغداد والے کا وسیلہ لے کر آؤں گا پھر تجھ سے مانگوں گا. کہتے ہیں کہ بادشاہ سے وزیر کا وسیلہ ضروری ہے ملاقات کے لیے. لیکن بھائی بادشاہ اگر تیرے کمرے میں آ جائے کہ مانگ مجھ سے کیا مانگنا ہے، اور تو کہ نہیں 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 پہلے وزیر کے پاس جاؤں گا، وسیلہ لاؤں گا پھر تجھ سے مانگوں گا، تو یہ دانش اور عقل ہے، یہ حماقت ہے. نقل کے خلاف، اللہ کی وحی کے خلاف، دین کے خلاف، عقل کے خلاف. تو ان آیات میں شفاعت حقہ کا بھی ذکر ہے اور شفاعت باطلہ کا بھی ذکر ہے جن کی ہم نے وضاحت کر دی. فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ڈرائیے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف اٹھایا جائے گا. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ قیامت کے دن کوئی شفیع ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. یعنی یہاں شفاعت کا انکار ہے. کس شفاعت کا؟ جو شفاعت آپ کے مفروضوں کے تحت ہے، جس شفاعت کے مشرکین مکہ قائل تھے. یہ شفاعت منفیہ ہے جس کا انکار ہے. قل للہ شفاعت جمیعہ، یہ کلمہ حق ہے. کہہ دو ساری شفاعت کا صرف اللہ مالک ہے. اللہ تعالی ساری شفاعت کا مالک ہے. لہذا جو بھی شفیع ہوگا، جو مشفوع ہوگا، وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اللہ کے بنائے ہوئے قواعد کے ساتھ ہوگا. تو وہ شفاعت جو آپ نے خود بنائی وہ آپ کے مفروضے ہیں، وہ باطل ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی کا مضمون. کون ہے جو اللہ کے شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. روز قیامت ایک شفاعت کبریٰ ہے. لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں موقف کی تکلیف سے چھٹکارا چاہیے. حساب نہیں ہو رہا، حساب و کتاب نہیں ہو رہا. اتنی سختی اور شدت، اور لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ شفاعت کرو. اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے اور ہر نبی انکار کرتا ہے. کتنی بے بسی ہر نبی کہ میں اس اہل نہیں ہوں. ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ابدا. ہمارا رب غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا. ہم کیسے سامنے آئیں؟ ہم کیسے سفارش کے لیے جائیں؟ بالآخر اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں گے، آپ شفاعت کیجئے. فرمایا کہ ہاں یہ میرا مقام ہے. اور اللہ کے پیغمبر جائیں گے، جاتی شفاعت کریں گے؟ نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کریں گے. سجدے میں گر جائیں گے، طویل ترین سجدہ. اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے
جو آج تک کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت وہ حمد و ثنا آپ کے دل میں ڈالے گا، القاء کرے گا، اور آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، لمبا سجدہ ہوگا، بالآخر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک قل تسمع واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجئے، اب کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ معزون ہوں گے، اذن ملے گا تب شفاعت کریں گے۔ تو ہم نے شفاعت کے تعلق سے کتنے جرت کے مظاہرے کیے ہوئے ہیں کہ فلاں پیر شفیع ہوگا، اور فلاں شفاعت کرے گا، فلاں شفاعت کرے گا۔ یہ سارے مفروض باطل، اور قرآن و حدیث اسی شفاعت کی نفی کرتے ہیں۔ شفاعت ایک ہی ہے جو اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، فرمایا کہ فرشتے بھی اگر شفاعت کریں گے کوئی ان کا فائدہ نہ ہوگا جب تک فرشتے اللہ کے اذن سے شفاعت نہیں کریں گے۔ حالانکہ فرشتے کتنے مقرب ہیں، لیکن نہیں، شفاعت کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ فرشتے بھی شفاعت اگر کریں گے تو ان کی شفاعت نافع نہیں ہوگی جب تک فرشتوں کو اللہ کا اذن حاصل نہیں ہوگا، ان کی شفاعت کارگر نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن فرشتے شفاعت کریں گے۔ جی